السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی قیمتی کہانیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبوں کی تشکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پر لذت اور تخریبی کہانیوں کے ذریعے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مرکزی کمان ختم ہو چکی تھی۔ تقی الدین اپنے عملے کے ساتھ بھاگتا دوڑتا رہتا تھا۔ جذبے کی حد تک وہ مطمئن تھا، اسے کہیں سے بھی اطلاع نہ ملی کہ کسی دستے یا جماعت نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ جنگ چھوٹے چھوٹے معرکوں اور جھڑپوں میں تقسیم ہوتے ہوتے آدھے سوڈان تک پھیل گئی۔ مسلمان کمانڈروں نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ چھاپہ مار قسم کی جنگ لڑتے رہیں گے، سوڈان سے نکلیں گے نہیں۔ دشمن کا نقصان بھی ہو رہا تھا۔ ایک وقت آ گیا جب دشمن پریشان ہو گیا کہ مسلمانوں کو سوڈان سے کسی طرح نکالا جائے۔ مسلمان فوجی صحراؤں، بیابانوں اور دیہاتی آبادیوں میں پھیل گئے تھے۔ اب مرکز کا یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ جانی نقصان کتنا ہو چکا ہے اور کتنی نفری باقی ہیں۔ یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ دشمن بھی مصیبت میں مبتلا ہے اور اب وہ مصر پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ مگر اس طریقے جنگ سے کوئی ٹھوس فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی علاقہ فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، فوج مرتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں تقی الدین نے سلطان ایوبی کو اپنے ایک کمانڈر کی زبانی پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ سوڈان کی مہم صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اسے کمک مل جائے۔ اس کی تمام فوج چھاپہ مار پارٹیوں میں بٹ گئی تھی۔ ان پارٹیوں کی کارروائیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مزید فوج کی ضرورت تھی۔ تقی الدین نے سلطان ایوبی سے پوچھا تھا کہ کمک نہ مل سکے تو کیا وہ سوڈان میں بکھری ہوئی فوج کو یکجا کر کے مصر واپس آ جائے۔ مصر میں جو فوج تھی وہ مصر کے اندرونی حالات اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی ناکافی تھی۔ اس محاذ پر لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلطان ایوبی پسپائی کا قائل نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کو پسپائی کا حکم دے یا نہیں۔ حقائق اسے مجبور کر رہے تھے۔ وہ کمک نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خود کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ تقی الدین کے اس قاصد نے سلطان ایوبی کو جنگ کی صورتحال تو بتا دی، لیکن صلیبیوں اور سوڈانیوں نے وہاں جو ایک محاذ کھول دیا تھا وہ نہ بتایا۔
غالباً اس کمانڈر کو معلوم ہوگا ایسے انکشافات بہت بعد میں ہوئے تھے۔ تقی الدین کی فوج اس 10-12 کی ٹولیوں میں بکھر کر لڑ رہی تھی۔ بعض علاقوں میں کھانا بدوشوں کے جھڑپیں اور خیمے بھی تھے، بعض جگہ ہری بھری اور سرسبز بھی تھی، اور بیشتر علاقے بنجر، ویران اور ریگستان تھے۔ انہوں نے سنایا کہ ان کی پارٹیوں میں 21 افراد تھے اور 22واں پارٹی کمانڈر تھا۔ دن کے وقت یہ پارٹی ایک جگہ چھپی ہوئی تھی۔ پارٹی کمانڈر ادھر ادھر اس طرح ٹہل رہا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ یا کسی کی راہ دیکھ رہا ہو۔ ایک سوڈانی ستر سوار گزرا اور پارٹی کمانڈر کو دیکھ کر رک گیا۔ کمانڈر اس کے پاس گیا اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا باتیں کی۔ ستر سوار چلا گیا تو پارٹی کمانڈر نے اپنے 21 جانبازوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ 2 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اس ستر سوار نے پارٹی کو اپنے گاؤں میں مدعو کیا ہے، رات کو گاؤں والے پارٹی کو اپنا مہمان رکھیں گے اور دشمن کی ایک جمعیت کی جگہ بھی بتائیں گے۔ تمام جانباز بہت خوش ہوئے۔ کھانا دانا ملنے کے علاوہ دشمن پر حملے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ سب گاؤں کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ 3 جھونپڑے تھے، ادھر ادھر درخت تھے اور پانی بھی تھا۔ سپاہیوں کو جھونپڑوں کے باہر ڈیرا ڈالنے کو کہا گیا۔ پارٹی کمانڈر ایک جھونپڑے میں چلا گیا، باہر مسالے جلا دیں اور سب کو کھانا دیا گیا۔ پارٹی کے کمانڈر نے کہا کہ سب سو جاؤ، حملے کے وقت انہیں جگا لیا جائے گا۔ تھکے ہوئے سپاہی سو گئے، یا 3 جو واپس آئے ان میں سے ایک سو نہ سکا یا اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایک جھونپڑے میں عورتوں کے قہقہوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، جھونپڑے میں پارٹی کمانڈر 2 نہایت حسین لڑکیوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا اور شراب چل رہی تھی۔ لڑکیاں صحرائی لباس میں تھیں لیکن صحرائی لگتی نہیں تھیں۔ اس سپاہی کو باہر کچھ دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ چاندنی میں اس نے دیکھا کہ بہت سے آدمی آ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ سپاہی جھونپڑے کی اوٹ میں ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جھونپڑے میں کوئی داخل ہوا، اس کی آواز سنائی دی، کیوں بھائی، کام کر دیں؟ پارٹی کمانڈر نے کہا، تم آ گئے، سب سوئے ہوئے ہیں، ختم کر دو۔ اور لڑکیوں کے قہقہے سنائی دیے۔ وہ آدمی جو آ رہے تھے سوئی ہوئی پارٹی پر ٹوٹ پڑے، کچھ تو سوتے میں ختم ہو گئے اور جو جاگ اٹھے انہوں نے مقابلہ کیا۔
یہ سپاہی چھپا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے 2 ساتھی بھاگتے نظر آئے۔ موقع دیکھ کر یہ سپاہی بھی بھاگ اٹھا اور اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملا۔ وہ دونوں زخمی تھے، کسی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پارٹی کمانڈر ستر سوار کے دیے ہوئے لالچ میں آ گیا تھا یا وہ پہلے سے ہی دشمن کا ایجنٹ تھا اور اپنے آدمیوں کو مروانے کا موقع دیکھ رہا تھا۔ بہرحال یہ انکشاف ہوا کہ دشمن نے بکھرے ہوئے مسلمان دستوں کو ختم کرنے یا اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دشمن انسانی فطرت کی کمزوریوں کو استعمال کر رہا تھا۔ ان حالات میں لڑنے والے سپاہی کو پیٹ اور جنس کی بھوک بہت پریشان کیا کرتی ہے۔ دشمن مجاہدین کو ڈھونڈ کر حملے الگ الگ کر رہا تھا اور نفسیاتی ہتھیار بھی استعمال کر رہا تھا۔ ایسے چند اور واقعات ہوئے۔ مجاہدین کو خبردار کیا گیا کہ کسی کے جھانسے میں نہ آئے۔ ایسے بہت سے واقعات میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ چھاپہ مار دستے کا ایک کمانڈر عطاء الحاسم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دستہ 3-4 پارٹیوں میں بکھرا ہوا تھا۔ یہ مصر سے آنے والی رسد کا راستہ تھا۔ عطاء الحاسم نے اپنے صرف ایک دستے سے، جس کی نفری 100 سے کچھ کم تھی، رسد کے تمام تر راستے محفوظ کر دیا تھا۔ رسد پر چھاپا مارنے والے دشمن کا اس نے بہت نقصان کیا تھا۔ اس کے جانباز جھپٹ پڑے تھے۔ سوڈانیوں نے انہیں ختم کرنے کے بہت جتن کیے، لیکن 5-6 جانبازوں کو شہید کرنے کے سوا کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ عطاء الحاسم ٹیلوں میں ڈھکی ہوئی ایک جگہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ 6-7 جانباز تھے۔ یہ اس نے ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسے صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں 2 لڑکیاں ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ نظر آئی۔ عطاء الحاسم کو دیکھ کر تینوں اس کے پاس گئے۔ لڑکیاں سوڈانی معلوم ہوتی تھیں، کیونکہ انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بہروپ لگتا تھا۔ ان کے چہروں پر گرد تھی، چہرے اداس تھے اور تھکن بھی معلوم ہوتی تھی۔ لڑکیاں ادھیڑ عمر آدمی کے پیچھے ہو گئیں۔ یہ جھجک اور شرم کا اظہار تھا۔ اس آدمی نے کچھ مصری اور کچھ سوڈانی زبان میں کہا کہ وہ مسلمان ہیں اور یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں۔ وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عطاء الحاسم سوڈان کی زبان جانتا تھا۔ وہ چھاپا مار تھا۔ سوڈانی علاقے میں کمانڈروں کارروائیوں کی کامیابی کے لیے اس نے سوڈانی زبان سیکھی تھی۔ اس کے پاس خوراک کی کمی نہ تھی۔ وہ شرد کا محافظ تھا۔ 2-3 بار رسد گزری تھی، جس میں سے کچھ اس نے اپنے دستے کے لیے بہت سارا راشن پانی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو کھانا دیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ ان کا گاؤں جنگ کی جد میں آ گیا ہے۔ کبھی سوڈانی آ جاتے تھے، کبھی مسلمان۔ دونوں گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کو فوجیوں سے چھپاتا پھرتا تھا۔
آخر تنگ آ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے۔ وہ لڑکیوں کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے اس کوشش میں ہے کہ مصر چلا جائے، مگر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس نے عطاء الحاسم سے کہا کہ وہ انہیں مصر پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا، تم لوگ اس جگہ کب تک رہو گے؟ جب تک رہوں گا تم تینوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ عطاء الحاسم نے جواب دیا، آپ ان دونوں لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، میں چلا جاتا ہوں۔ میں دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کتنی دشوار ہے۔ ایک لڑکی نے معصوم لہجے میں کہا اور پوچھا، آپ کو اپنا گھر اور بیوی بچے یاد نہیں آتے؟ سب یاد آتے ہیں، عطاء الحاسم نے جواب دیا، لیکن میں اپنے فرض کو نہیں بھول سکتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کھانا کھا کر اور پانی پی کر ان کے جسموں میں نئی جان اور نئی روح پیدا ہو گئی ہو۔ ایک لڑکی تو خاموش رہی، دوسری کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے جتنی بھی باتیں کہیں ان میں عطاء الحاسم اور اس کے جانبازوں کے لیے ہمدردی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں کیوں جایا کرتے ہو؟ عطاء الحاسم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تینوں کو اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو بلایا۔ انہیں کہا کہ اس سوڈانی کے پاؤں رسیوں سے باندھ کر میرے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو۔ انہوں نے اسے گرا کر پاؤں باندھ دیے اور گھوڑا کھول لائے۔ رسی کا ایک سرا گھوڑے کی جین کے ساتھ باندھ دیا۔ عطاء الحاسم نے ایک سپاہی سے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گیا۔ عطاء الحاسم نے لڑکیوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دو تیر انداز بلائے۔ انہیں کہا کہ میرے اشارے پر لڑکیوں کی آنکھیں کے درمیان ایک ایک تیر چلا دے اور گھڑ سوار گھوڑے کو ایڑ لگا دے۔ گھوڑوں کے پیچھے سوڈانی بندھا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھوڑا دوڑے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تیر اندازوں نے ایک ایک تیر کمانوں میں ڈال لیا اور گھڑ سوار نے باگیں تھام لی۔ عطاء الحاسمی نے سوڈانی لڑکیوں اور آدمی سے کہا، میں تم تینوں کو صرف ایک بار کہوں گا کہ اپنی اصلیت بتا دو۔ جس مقصد کے لیے آئے ہو صاف صاف بتا دو، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہو۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے پیچھے بندھے ہوئے اپنے ساتھی کو دیکھا، وہ بھی خاموش تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں آپس میں مشورہ کر لیا۔ سوڈانی نے کہا، وہ اپنا آپ ظاہر کر دے۔ عطاء الحاسم اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ وہ سچ بولے گا تو اسے کھولا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، او پتھر دل انسان، تیرے پاس اتنی خوبصورت لڑکیاں لایا ہوں اور تو انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہیں اپنے پاس رکھ لے اور اپنے دستے کو سمیٹ کر یہاں سے چلا جا۔ اگر یہ قیمت تھوڑی ہے تو اپنی قیمت بتا۔ سونے کے سکے مانگ، شام سے پہلے لاؤں گا۔ عطاء الحاسم اٹھا اور سوار سے کہا، گھوڑا دل کی چال 15-20 قدم چلاؤ۔ گھوڑا چل پڑا۔ چند قدم گیا تو سوڈانی بلا اٹھا۔ عطاء الحاسم نے کہا، رک جاؤ۔ گھوڑا رکا تو عطاء الحاسم نے اس کے پاس جا کر کہا کہ وہ سیدھی باتیں کرنے پر آ جائے۔
وہ مان گیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ سوڈانی جاسوس ہے اور صلیبیوں نے اسے ٹریننگ دی ہے۔ لڑکیوں کے مطابق اس نے بتایا کہ مصر کی پیدائش ہے اور صلیبیوں نے انہیں تقریب کاری کے فن کا ماہر بنا رکھا ہے۔ عطاء حاسم نے اس کے پاؤں کھول دیے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔